الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب الشروط فی الطلاق، یہ باب ہے طلاق میں شرطوں کے بارے میں. ابن المسیب اور حسن اور عطا یہ کہتے ہیں ان بدأ بالطلاق او اخر فہو احق بشرطہ، وہ طلاق کو پہلے کرے یا بعد میں کرے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس کی شرط کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ قسم کھاتا ہے، وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق. کام کو پہلے ذکر کیا، طلاق کو بعد میں ذکر کیا. اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق. ان فعلتی کذا فانت طالق، یا وہ طلاق کو پہلے لے جائے اور کام کو بعد میں ذکر کرے، تجھے طلاق ہے اگر تو نے ایسے کیا. انت طالق ان فعلتی کذا، یعنی لفظ طلاق پہلے لائے یا بعد میں لائے. یہ جو تین بزرگ ہیں سعید ابن المسیب، حسن بصری اور عطا، یہ تینوں کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس نے جو شرط لگائی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، شرط کو دیکھا جائے گا. اگر شرط پوری ہوتی ہے تو پھر طلاق ہے. اگر شرط پوری نہیں ہوتی، مثلا اس نے کہا تھا اگر تو نے ایسے کیا تو تجھے طلاق، تو اگر تو شرط پوری ہو گئی اس نے ویسے ہی کر دیا تو پھر طلاق ہے. خالی کہنے سے طلاق نہیں ہوتی. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ ساتھ انشاءاللہ کہہ دیتا ہے اگر تو نے ایسے کیا تو تجھے طلاق انشاءاللہ، پھر یہ اس کی استثناء اس نے ساتھ لگا دی، اب یہ چیز اس کی مرضی کے ساتھ ہو گئی. ویسے اس مسئلے میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ معلق طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں معلق، لٹکائی ہوئی طلاق. اگر تو نے ایسے کیا تو تجھے طلاق. تو اس میں جمہور اہل علم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن کچھ احادیث کے بعد کتاب الطلاق آ رہا ہے، وہاں پر انشاءاللہ العزیز ہم یہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. تو ابھی امام بخاری یہاں پر یہ باب اس لیے لے کر آئے ہیں کہ یہ بتلایا جا سکے کہ اگر طلاق کے اندر کوئی شرط لگاتا ہے تو اس شرط کا اعتبار کیا جائے گا. اور اسی طرح امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عرعرہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے عدی بن ثابت سے، وہ ابو حازم سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التلقی، آپ نے قافلوں کو ملنے سے منع کیا. وَأَن يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، اور یہ کہ شہری دیہاتی کے لیے کوئی خرید و فروخت کرے. وَأَن تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، اور یہ کہ عورت اپنی بہن کے طلاق کا مطالبہ کرے، اس سے بھی منع کیا. وَأَن يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى صَوْمِ أَخِيهِ، اور اس سے بھی منع کیا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے. وَنَهَا عَنِ النَّجْشِ، اور آپ نے ریٹ بڑھانے سے منع کیا. وَعَنِ التَّصْرِيَةِ، اور جانور کا دودھ بند کرنے سے بھی منع کیا. مطابقت کی ہے معاذ اور عبد الصمد نے محمد بن عرعرہ کی شعبہ سے بیان کرنے میں. اور غندر اور عبد الرحمن کہتے ہیں نوہیا، مجہول کا صیغہ استعمال کیا. اور آدم راوی کہتا ہے نوہینا، جمع متکلم. اور نظر اور حجاج بن منہال کہتے ہیں نہا، واحد مذکر غائب کا صیغہ. اس حدیث میں چند چیزوں سے روکا گیا ہے. پہلی چیز ہے قافلوں سے ملنا. قافلوں سے ملنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ منڈی کے اندر سودا لے کے آ رہا ہے، اس کا سودا
منڈی آ رہا ہے، آپ منڈی پہنچنے سے پہلے رستے میں جا کے اس سے سودا خرید لو۔ منڈی مال ہی نہیں پہنچنے دیتے آپ۔ جب منڈی مال پہنچتا ہے تو آپ اس کے مالک بن چکے ہیں، پھر آپ اپنی مرضی سے بڑھا چڑھا کر بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ جب تک مال تاجر اپنا سودا منڈی میں نہ لے آئے اس سے سودا نہ خریدو۔ کیوں؟ اس میں جو اصل وجہ ہے کہ دیہاتی اور شہری میں فرق ہوتا ہے۔ دیہاتی آدمی جب منڈی کے اندر سودا لے کر آئے گا تو وہ اپنے ذہن کے مطابق مخصوص منافع رکھ کے اس کو فروخت کرے گا، اس کا فائدہ پورے علاقے کو ہوگا۔ لیکن شہری آدمی جب اسے خریدے گا وہ اپنے نفع کو ڈبل کرے گا اور اس سے لوگوں کو نقصان ہے۔ آپ نے قافلوں کو ملنے سے منڈی کے اندر آنے والا جو سودا ہوتا ہے اس کو راستے ہی میں روک لینے سے منع کیا۔ ہاں ایک صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ ایک بندے کا ذاتی سودا، میرا ذاتی سودا آ رہا ہے کہیں سے، میں نے مال منگوایا، آپ میرے سے رابطہ کر کے کہتے ہیں یار وہ مال مجھے بیچ دو جو تمہارا فلاں جگہ سے مال چلا ہوا ہے، میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، یہ صورت الگ ہے۔ لیکن ایک چیز ہے وہ منڈی میں بکنے والی ہے، منڈی کا مال ہے، سبزی ہے، پھل ہے، انسان کی ضرورت سے تعلق رکھنے والی منڈی کا سودا ہے، اس کو آپ رستے ہی سے روک لیتے ہو۔ آگے جا کر آپ کو پتہ فلاں جگہ پہ ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ہی جا کر مالکوں سے سودا کر کے منڈی میں خود لا کر بیچتے مہنگا کر کے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری چیز، کوئی مہاجر دیہاتی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے۔ مہاجر کا لفظ ویسے ہی بول دیا، اصل مراد یہاں پر شہری ہے۔ شہری دیہاتی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے۔ کیوں؟ اس میں وہی مصیبت آتی ہے کہ اس میں نقصان ہے دیہاتی کا بھی اور دکاندار کا بھی۔ ظاہر بات ہے بیچ میں جب وہ پڑ گیا تو وہ اپنا کمیشن لیے بغیر تو کام نہیں کرے گا۔ تو یہ دیہاتی اور شہری کے معاملے سے بھی آپ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کے لیے وہ وکیل نہ بنے، یعنی شہری دیہاتی کا وکیل نہ بنے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ مطلب نکاح کے وقت یہ شرط لگا دینا کہ میں تیرے سے نکاح تب کروں گی جب تو پہلی بیوی کو طلاق دے گا، یا جب تو فلاں کو طلاق دے گا، تو اس سے منع کیا۔ وَأَن يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى صَوْمِ أَخِيهِ، اور کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، ریٹ پر ریٹ نہ لگائے۔ ایک بندے کی بات چل رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ اتنے کا میں خریدوں گا، ایک دوسرا بندہ آ کے کہتا ہے میرے سے اتنے لے لو۔ اسلام نے اس سے منع کیا۔ سودے پر سودا نہیں، کسی کی بات چل رہی ہے مداخلت نہ کرو، اگر تمہارے مقدر میں ہوا تو تمہیں ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، تو لہٰذا خام خواہ تم اس میں مداخلت نہ کرو۔ وَنَهَا عَنِ النَّجْشِ، اور بولی چڑھانے سے منع کیا۔ یہی کہ بولی چڑھانے کا مطلب ہے کہ بیچ میں ایک بندہ کھڑا کر دیا جائے جس کا مقصد صرف ریٹ اوپر لے کر جانا ہو، چیز خریدنا نہ ہو، یہ غلط ہے۔ باقی اگر ویسے صاف شفاف بولی لگتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ کتنے کا، ایک کہتا ہے میں 5 دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں 6، تیسرا کہتا ہے 7، 8، 9، 10، شفاف بولی ہو، ہر خریدار بولی لگائے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن محض ریٹ بڑھانے کے لیے بیچ میں اپنے بندے کھڑے کر دینا کہ جہاں پر بولی رکنے لگے تم نے 2 روپے اوپر کر دینے، یہ غلط ہے۔ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ، اور جانور کے تھنوں میں دودھ بند کر دینا۔ یہ وپاریوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ جب انہوں نے جانور بیچنا ہوتا ہے تو ایک آدھا دن پہلے دودھ دوہنا بند کر دیتے ہیں تاکہ جب اس کو چیک کرنے کے لیے اس کا دودھ نکالے تو خوب نکلے اور خریدار سمجھے کہ یہ تو دودھ ہی بہت دیتا ہے، تو یہ دھوکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طریقے سے جانور خرید لے تو اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے، اور آپ نے اس سے بھی منع کیا۔ اب یہ ہے حدیث۔ اب اس میں امام بخاری کا باب سے کیا تعلق ہے؟ باب سے تعلق یہ ہے کہ کوئی عورت نکاح کے موقع پر یا اپنے خاوند کے ساتھ یہ شرط نہ لگائے کہ تیرے پاس تب رہوں گی جب تو فلانی کو طلاق دے گا، کیونکہ جب اس نے شرط لگا دی اور خاوند نے شرط کو قبول کر لیا تو اس کو طلاق ہو گئی دوسری کو۔ تو اسلام نے اس شرط سے منع کیا کہ ایسی شرطیں نہ لگاؤ طلاق کے لیے کہ کسی سے نکاح کرتے ہی ساتھ شرط لگا دی نکاح تب ہوگا جب تو اس کو طلاق دے گا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور باقی کچھ راوی ہیں انہوں نے ادھر تو لفظ نہا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا،
انہوں نے مختلف الفاظ استعمال کیے، اس میں نوحیہ فاعل کا ذکر نہیں ہے کہ منع کیا گیا، اور ایک میں یہ ہے کہ ہمیں منع کیا گیا، اور ایک میں ہے کہ منع کیا، یعنی فاعل کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2727